نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يغل في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع فإن الحياء من الإيمان متفق عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل، نبی علیہ السلام جا رہے تھے رستے سے ایک شخص کو دیکھا، Subscribe to my channel and also press this bell icon. کہ وہ یغید فی الحیاء، کہ تم یار اتنا شرم نہ کیا کرو، اتنا حیا نہ کیا کرو، یہ سمجھا رہا تھا اس کو، یعنی کہ زیادہ شرم نہ کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ رہنے دو، فإن الحیاء من الایمان، شرم اور حیا ایمان میں سے ہے، یعنی کہ حیا جو ہے نا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم کا نتیجہ بہتر ہی بہتر نکلتا ہے، شرم و حیا کا نتیجہ بہتر ہی بہتر نکلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شرم و حیا تو سب ہی سے بہتر ہے، جس کے اندر شرم جتنی زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ باتیں لوگوں تک پہنچائی گئی تھی، ان میں سے ایک متفق یہ بات ہے کہ یہ شرف وغیرہ غیرت باقی نہ رہتی، شرم اور وغیرہ بالکل باقی نہ رہتی۔ اذا فاتت الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا اور شرم بالکل ختم ہو جاتی تھی تو اس کے لیے یہ کہتے تھے کہ بھئی تیرے اندر حیا اور شرم نہیں، اب جا کے تو جتنا بھی گناہ کرے، جیسا بھی گناہ کرے، کوئی آپ سے پوچھ نہیں والا۔ یعنی جب انسان میں نہ حیا، نہ مکتسب، نہ فطری حیا، تب اسے ذلیل حرکات اور بے حیائی والے کاموں سے کوئی نہیں روکے گا اور کوئی اسے منع بھی نہیں کرے گا، اور ایسی چیز میں امر بھی اس کو منع نہیں کرتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں رسولوں کے طریقوں کے مطابق ہیں، 4 باتیں رسول تمام رسول جتنے گزرے ہیں، 4 طریقے جو ہیں وہ رسولوں کی طریقے کے مطابق ہیں۔ سب سے پہلا جو رسولوں میں طریقہ ہے وہ شرم و حیا کا ہے، کیونکہ تمام جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں وہ سارے شرم و حیا سے بالا تر اور بے کر تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سنت ختنہ تمام رسولوں میں، حضرت ابراہیم سے علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں میں سنت ختنہ پائی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ خوشبو لگانا دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ مسواک کرنا، اور 5ویں نمبر پہ نکاح کرنا۔ یہ تمام رسولوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں تمام نبیوں کو اور رسولوں کے ان طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حیا میں اللہ تبارک و تعالی کو بالکل بھرپور بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام بھائیوں اور بہنوں اور تمام انسانیت کو اللہ تعالی شرم و حیا سے جو آئے نہ بھرپور نوازے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم کو غیرت نصیب فرمائے، حیا نصیب فرمائے، اور تمام انسانیت کو حیا سے بھرپور بے کر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔